أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ہم پر ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے، وہ دین جو کہ کامل و مکمل دین ہے، جس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میدان عرفات میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تب سے ہمارا دین کامل و مکمل دین ہے اور اس دین کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اس دین اسلام میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے. نہ افراط، نہ تفریط، نہ کمی، نہ بیشی، بلکہ درمیانی راہ یا اعتدال. کوئی بھی معاملہ ہے جب حد سے بڑھ جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے اور جب حد مطلوب سے نیچے رہ جائے تب بھی وہ صحیح نہیں رہتا. خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہی ہوتے ہیں جو کہ اعتدال کے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بعض چیزوں کو کہا کہ یہ شہوات ہیں، یہ شہوت پرستی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں جائز حدود تک رکھا جائے تو وہی اللہ کی نعمتیں ہیں. جائز حدود میں رہیں تو اللہ کی نعمتیں، حدود سے تجاوز کر جائیں تو اللہ کی نقمتیں اور عذاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں. قرآن کریم کی دو آیتیں سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے بعض شہوات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہیں کچھ شہوات سے پیار کرنا. اور وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا نام اللہ رب العزت نے لیا نساء،
عورتیں جن خواہشات کو یا جن نفسانی شہوات کو سب سے زیادہ پہلا مقام اللہ رب العزت نے دیا وہ عورتیں ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ شہوات حب الشہوات من النساء. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی بھی یہی ہے کہ میں نے تم میں عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ عورت ہے. کیا عورت کا وجود فتنہ ہے؟ کیا عورت ہر حال میں فتنہ ہے؟ یہ بات ہے ہمارے تھوڑا سا غور کرنے والی کہ اللہ رب العزت نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع. صحیح مسلم اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے کہ یہ ساری دنیا مال و متاع ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. اور دنیا کے مال و متاع میں سے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ نیک عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورت ہر حال میں فتنہ نہیں. اگر عورت کو اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا میں آدمی رکھے، حدود کے اندر رہے، تو عورت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے اور سب سے قیمتی مال و متاع نیک عورت. اور نیک عورت کے اوصاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیے اور ارشاد فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ. نیک عورت کون سی ہے؟ شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ آگے سے کچھ ایسا امپریشن دے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے. اور اگر شوہر باہر سے ذرا دیر سے آ گیا، گھر میں آیا، پہلے نمبر پر کنڈی نہیں کھل رہی، دیر سے کیوں آئے ہو؟ اندر آ گئے تو چائے پانی کی بات تو بعد میں ہے، ناک پیشانی سے اوپر چڑھی ہوئی ہے. کیا یہی عورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا نظر الیہا سرت ہو؟ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے وہ اس کو خوش کر دے، اچھے طریقے سے خوش آمدید کہے، ویلکم کرے. اور جب معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو پوچھ سکتی ہے کہ کیا بات ہے، کہاں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کا، نیک بیوی کا دوسرا وصف یہ فرمایا اذا امرہا اطاعتہ. شوہر اپنی بیوی کو جس کام کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واضح فرما چکے ہیں کہ اطاعت صرف معروف میں ہے. اطاعت صرف معروف میں، صرف جائز کاموں میں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی مخلوق کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. بعض خواتین کچھ غلط کام کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہمارا شوہر یہی چاہتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں نا، مثال کے طور پر زیادہ باتیں نہیں، صرف پردے کی بات لے لیں. عورت کہے گی کہ ہمارا شوہر ہم سے پردے کے مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ہمیں منع کرتا ہے. میرے دوست آئے ہیں چائے پلاؤ، میرے دوست آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھو. اگر شوہر کی آنکھوں سے حیا مر چکی ہے تو کم از کم عورت کے دل میں تو حیا ہونی چاہیے. اپنے شوہر کو بیویاں ہزار باتیں منوا لیتی ہیں، یہ کیوں نہیں منوا سکتی؟ اگر بیوی بھی نیک نیتی کے ساتھ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے تو یقیناً اس کا یہ مطالبہ بھی مانا جائے گا. غرض یہ کہ اب شوہر نے حکم دیا یہ کرنا ہے کر رہی ہے، وہ کرنا ہے کر رہی ہے.
اگر اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے عورت بھی گناہ گار ہوگی، چاہے وہ اپنے شوہر کے کہنے میں آ کے کیوں نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہو اس مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهُ، تیسرا وصف جو نیک بیوی کا بیان فرمایا کہ جب شوہر غائب ہو، گھر میں موجود نہیں ہے، شہر میں موجود نہیں، ملک میں موجود نہیں، حافظتہ فی نفسہا و مال و ولد، اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی اولاد اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر گھر پر نہیں، اس کا مال نہ اڑائے اللہ تللے ادھر ادھر، اور شوہر گھر پر نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، جہاں چاہوں جاؤں جو چاہے کروں، بلکہ اپنے نفس کی یعنی اپنی طہارت و پاکیزگی کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ یہ اب شوہر کی ملکیت ہو چکی ہے۔ اگر بیوی نیک ہے، اگر عورت نیک ہے تو دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں عورت کے بارے میں، اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر عورت کا نام لیا ہے، وہ شہوتیں جو لوگوں کے دلوں میں مزین کی ہیں پہلے نمبر پر عورتیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں سے سب سے نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اور عورت کا میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بیوی ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، عورت اگر بہن یا بیٹی ہے تو یہ جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ عورت کو تو اتنا مقام حاصل ہے، یہ فتنہ کب بن جاتی ہے؟ جب عورت اپنی حدود سے نکل جائے تو وہ فتنہ، اور جب شوہر اپنی حدود کو تجاوز کر جائے تب بھی اس کے لیے عورت فتنہ۔ اگر نکاح کر کے عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنی شہوت پوری کرے تو وہ اس کے لیے جائز اور حلال ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دی، اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں۔ بعض خواتین ناراض ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ بیان کرنے پر، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، بندہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم دو دو، تین تین، چار چار بیویاں کر سکتے ہو، اور اگر عدل و انصاف قائم نہ کر سکو گے تو پھر ایک رکھو۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، ایک سے لے کر چار رکھ سکتے ہو، لیکن حرام کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ چار نکاح میں رکھو اور پانچویں کی طرف تمہارا بری نظر سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عورت فتنہ مرد کے لیے تب بنتی ہے جب مرد اپنی حدود کو پھلانگ جائے۔ چار تک حدود ہے، پانچویں عورت کی طرف اس کا نگاہ غلط طریقے سے اٹھانا یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ گناہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے جن کاموں کی اجازت دی ہے وہ کریں، اور ان میں اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی سے جمع ہم بستری کرنا بھی ثواب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، شہوت کی تسکین کے لیے بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس میں ثواب کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے پاس جائے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو گناہ ہے، زنا ہے۔ فرمایا جب وہی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اسے صدقہ اور ثواب ملے گا۔ حدود کے اندر رہے تو بیوی دنیا کی قیمتی دولت، بیوی ذریعہ صدقے کا، بیوی ذریعہ اجر و ثواب کمانے کا،
اور اگر حدود سے آگے بڑھے گا تو یہ ہے وہ فتنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لیے سب سے نقصان دہ ترین فتنہ جو چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اگر حدود میں رہیں، اعتدال میں رہیں، جو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ٹھیک ہے، جو ناجائز ہے وہ غلط ہے، نہ افراط نہ تفریط، اپنی حدود کے اندر ہے۔ افراط 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تفریط کی شکل کیا ہو سکتی ہے عورتوں میں؟ ایک آدمی تندرست و توانا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ شادی نہیں کرتا، یہ کمی ہے یا نہیں؟ ادھر زیادتی تھی افراط، اور ادھر تفریط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو کہا کہ وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، وہ روزہ اس کی شہوت کو کنٹرول کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شادی کرو، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز ہے، اور آدمی شادی نہ کرے اور ساتھ ہی بدتمیزیاں کرے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، اور کہے کہ جسے روزانہ تازہ دودھ مل جاتا ہو اسے گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی بدبختی کی انتہا ہو چکی ہے۔ مسلمان شخص مسلمان ملک میں ہوتے ہوئے اور حکومت کے عہدوں پر بیٹھ کر اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا، گویا کہ اس کے نزدیک اسلام کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ افراط کی اجازت دی نہ تفریط کی۔ اگر تمہیں دودھ چاہیے تو بدبختو اپنے پاس اپنی بھینس رکھو۔ سرے عام ساری دنیا کے سامنے یہ بکواس کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو فتنہ قرار دیا اور وہ شہوت قرار دیا جو کہ حرام ہے۔ اگر حدود کے اندر رہیں تو عورت فتنہ نہیں ہے، عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، دوسرا نام کس کا لیا؟ اولاد۔ بیٹے بھی فتنہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اولاد کو نعمت بھی قرار دیا ہے۔ اولاد کو نعمت بھی قرار دیا گیا اور اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا گیا۔ جب اولاد کی محبت میں حدود پھلانگ جائیں گے تو یہ بھی فتنہ بن جائے گی۔ اپنا گزارا چل رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی ہے، بچہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اب اس نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے، حلال بھی لاتا ہے، حرام بھی لے آتا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، بھئی کیا کریں گے، جیسے بھی آتا ہے آنے دو، یہ اولاد اس کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت، لیکن اگر اولاد کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا، اولاد کے لیے خیانتیں اور بد دیانتیاں کرے گا تو یہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اولاد میں سے بعض کو فتنہ قرار دیا ہے۔ بعض جن کی خاطر آدمی اپنا ایمان بیچے، جن کی خاطر آدمی حلال اور حرام کی پہچان بھول جائے، وہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر صرف اولاد کو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کو پسند کیا ہے، بیٹے کی خواہش کرے، بیٹیوں کی خواہش کرے، بیٹیوں کی خواہش تو ہمارے یہاں کی نہیں جاتی نا، بیٹی تو ایک ہو جائے تو منہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو خبر دی جائے، بلکہ کہا خوشخبری، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر اسے خوشخبری دی جائے کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور یہ غصہ پی رہا ہوتا ہے۔
اور یہ سوچتا ہے کہ اب میں اسے قبول کروں ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا کتنا فیصلہ برا کر رہے ہو، کتنی بری سوچ ہے تمہاری۔ اگر بیٹی اللہ رب العزت نے بنائی، بیٹی ہے یا بہن ہے، اسے جہنم کی راہ میں دیوار بنایا، تمہیں کیا تکلیف؟ ایک ہی جگہ یہ فرمایا کہ بیٹی ہو تو منہ کالا ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اس کو قبول کروں یا اس کو زندہ درگور کر دوں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، میرے لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تقسیم ہوئی؟ اولاد اگر اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے مانگی جائے، قبول کی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ان کی تربیت کی جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد پر اپنے لیے ہماری اولاد کی کثرت کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تزوج الولود الودود، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو اور زیادہ پیار کرنے والی ہو۔ ودود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ابھی تو نکاح نہیں ہوا، پیغام نکاح دینا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوگی؟ عام سی بات ہے، ہمارے یہاں فیملیوں کی فیملیاں معروف ہوتی ہیں، دادی کا ایک، ماں کا ایک، آگے لڑکی کا بھی ایک ہونے کا چانس ہے، یہاں نکاح نہ کرو۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ 2 3 4 پشتوں کا پتہ ہے کہ ان کے یہاں ایک لڑکا یا ایک لڑکی اسی طرح آ رہا ہے، اور کئی پشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ اس خاندان میں شادی نہ کرو، اور جن گھروں کو آپ بچوں کی کلکلاریوں سے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، گھر میں 2 4 6 8 9 بچے ہیں، تو یقیناً وہاں سے اگر آپ کسی لڑکی کے لیے پیغام نکاح دیں گے، کل آپ کا گھر بھی انشاءاللہ بچوں سے بھر جائے گا، رونقوں سے بھر جائے گا۔ بچوں سے بھرا ہوا گھر پسند ہے یا نہیں؟ یا ہم دو ہمارے دو والی بات یہ ہے؟ آج کل پڑھے لوگوں میں بھی یہ بیماری آنا شروع ہو گئی، ہم دو ہمارے دو، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزوج الولود الودود، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی اور زیادہ پیار و محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ امت کی کثرت کیسے ہوگی؟ ایک لڑکی ایک لڑکا ہو گیا سٹاپ، کثرت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اتنی سختی کے ساتھ بعض گھروں کی خبر ملتی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ بچے ہوں، شوہر نہیں چاہتا کہ بچے، شوہر نے اسٹرکٹلی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور کے ساتھ دیکھیں تو یہ شوہر گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کرنے کے لیے رضامند نہیں، امت کو کم ہی رکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں 2 رکھنا چاہتا ہے۔ امت میں کتنے لوگ شامل کیے اس نے؟ 2 ہی شامل کیے نا۔ اگر اولاد کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ سمجھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے قبول کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر عہد جاہلیت کے لوگوں کی طرح اولاد کو فخر و مباحات کا ذریعہ بنائے،
میرے بیٹے میری بیٹیاں، میرے بیٹے میری بیٹیاں. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اگر اس طرح کا رنگ اختیار کرے گا تو یہ پھر اس کے لیے فتنہ بن جائیں گے. اس نے فخر و مباحات اور تکبر کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو پالا ہے، بیٹیوں کو پڑھایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے مزین کی گئیں، لوگوں کے لیے مزین کی گئیں حب شہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اور خزانوں کے ڈھیر، خزانوں کے ڈھیر، من الذہب والفضہ، سونا اور چاندی، سونے اور چاندی کی یا دولت کی. دولت کی محبت بھی انسان کے لیے مزین کی گئی ہے یا نہیں؟ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ یہ نوٹ 5 کا ہے یا 500 کا ہے، جسے نہیں معلوم کہ اس نوٹ سے کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں نوٹ دے دو اور بعد میں کہو کہ لاؤ، دے گا؟ نہیں دیتے. انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت مزین کر دی گئی. اگر اس دولت کو جمع کر کے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے نہیں، اسے اپنی آوارگی، عیاشی، فحاشی اور بدماشی کے لیے جمع کیا ہے تو یہ دولت اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ اس لیے عذاب اور فتنہ بنا دی ہے. اور اگر اس دولت کو مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس بنانے کے لیے، مدارس کے طالب علموں کو کھلانے کے لیے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو پہنانے کے لیے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اس دولت کو استعمال کرے گا، اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا دین دین اعتدال ہے. ہر چیز اگر اعتدال کے اندر رہے تو خیر ہے. خیر الامور موسطها، جب اس کو اعتدال سے نکالیں گے، اللہ رسول کے احکام سے نکلیں گے تو وہی چیز ہمارے لیے فتنہ اور مصیبت بن جائے گی. والانعام، فرمایا والخیل المسومۃ والانعام، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے اور جانور، یہ بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دے گیا. ان کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی. اب گھوڑا جانور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، فرمایا گھوڑا ایک آدمی کے لیے اجر ہے، للرجل اجر وللرجل ستر وعلی الرجل وزر. ایک آدمی کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، ایک آدمی کے لیے ستر. ستر کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، سفید پوشی، ٹائم پاس ہو رہا. اور تیسرا وزر، بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی مدد و نصرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اجر و ثواب. جہاد کے لیے رکھے ہوئے گھوڑے میں اجر و ثواب ہوگا یا نہیں؟ اسے کھلائیں گے، پلائیں گے، اس میں جتنا بھی خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. اور یہ وہ گھوڑے ہیں جن کے ٹاپوں کی، پاؤں کی ٹھوکروں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. 30واں سپارہ پڑھ کے دیکھیں. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا کہ اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے والے، دھول اڑانے والے، یہ ریس کے گھوڑے نہیں، یہ وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے تیار کیے جائیں. گھوڑا جہاد کے لیے تیار کیا ہے، اجر و ثواب ہے. گھوڑا محض اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ کسی غریب کے کام آ جائے گا، بار برداری کا کام رہا ہے، اجر و ثواب ہے. اور اگر گھوڑا مزدوری کے لیے رکھا ہوا ہے، فرمایا اس کے لیے ستر ہے. ثواب ہے یا نہیں اس کے لیے گناہ کوئی نہیں، تانگا چلاتا ہے، روزی کما کے کھاتا ہے.
اور پہلے زمانے میں تانگا نہیں، صرف اکیلا گھوڑا بھی سواری کا کام کرتا تھا، یہاں سے ادھر لے گئے، ادھر سے ادھر لے گئے۔ یہ ستر ہے، یہ انسان کے لیے پردہ ہے۔ اور الرجل وزر، آدمی پر بوجھ ہے، وہ کون سا گھوڑا ہے؟ جسے ریس کے لیے تیار کیا گیا، جسے پالا گیا، جسے سیب کا مربع کھلایا جاتا ہے، جسے ہوائی جہازوں میں سفر کروایا جاتا ہے، گھوڑا ہی ہے نا وہ بھی۔ ہوائی جہازوں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر کھانے کے لیے انسانوں کو مربع نصیب نہیں، سیب کا مربع اسے کھلایا جا رہا ہے، قیمتی سے قیمتی غذائیں، اور ایک ایک دن میں لاکھوں روپیہ ایک ایک گھوڑے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ وزر ہوگا یا نہیں؟ یہ اس آدمی پر قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ ثابت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی اور جانوروں کی محبت یہ بھی مزین کر دی گئی، لیکن جب حدود سے نکل جائے۔ دعوت و ارشاد کا کام ہے، نصرت دین کا کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی حاجت و غرض ہے، گھوڑا پالیے، اجر کمائیے، لیکن ریسوں میں دوڑانے کے لیے پالیں گے تو یہ سراسر گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ والحرث، فرمایا کہ کھیتی باڑی، اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ کھیتی باڑی اگر جائز چیزوں کے لیے ہو، حلال چیزوں کے لیے ہو، تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ آپ کھیتوں میں پھل لگائیں، پھول لگائیں، غلہ لگائیں، کوئی بھی چیز لگائیں، ہمارے لیے نعمت ہے۔ پھول بھی بکتے ہیں، پھل بھی بکتے ہیں، غلہ ہم کھاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اور اگر دل میں نیت خراب ہو گئی، آدمی حد سے بڑھنا شروع ہو گیا، انگور ہیں، انگور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جنتی پھل ہے، اللہ نے جنتی پھلوں میں انگور کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے نعمت ہے، جنتی پھل نعمت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من منع القطاف من منع العنب ایام القطاف، اگر کوئی آدمی انگور چننے کے دنوں میں انگور نہ چنے، آج کل مثال کے طور پر انگور توڑنے کا موسم ہے، یہ انگور نہیں توڑ رہا، روکا ہوا ہے، آج بازار میں لے کے جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ تھوڑے سے پیسے ملیں گے، اس کو میں ایک ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ ذرا اور خدمت کرتا ہوں، یہ اس مل والے کو دوں گا جو مل والا شراب بناتا ہے۔ لِیَبِیعَہُ، اس نے انگوروں کو اس لیے روک رکھا ہے، ایام قطاع میں انگور چن نہیں رہا تاکہ اس آدمی کو بیچے جو اس سے شراب بنائے گا۔ نیت میں فساد آ گیا، انگور وہی ہے، زمین وہی تھی، پانی وہی تھا، اور یہ کسان بھی وہی ہے، ایک نے بازار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام کر لیا، اور اس نے انگوروں کو روک کر پیسے بڑھا لیے، لیکن آخرت میں کیا لے لیا؟ حدیث میں آتا ہے فقد تقہم علی النار، یہ آدمی جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ اگر ایام قطاف میں انگور چننے کے دنوں میں چن کر بیچ لے، نعمت ہے، پیسہ آیا نعمت، کھا لیا نعمت، اور فقد تقہم علی البصیرہ، اگر نہیں تو یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہا ہے۔ کھیتی باڑی بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر کھیتی باڑی سے صرف جائز کام لیے جائیں، آپ نے کھیتوں میں وہ چیز لگائی جس سے آپ کی نیت خراب ہے کہ ہم یہ چیز بنوائیں گے، آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی، ورنہ کھیتی اتم کھیتری مدم بپار، نکھند چاکری بھیک ندار، پتہ نہیں کس زبان میں کیا کیا الفاظ یہ جمع ہیں۔ کہا گیا کہ سب سے بہتر پیشہ کھیتی باڑی، دوسرے نمبر پر تجارت، چاکری کہا کہ نوکری تو اچھی ہے ہی نہیں، اور بھیک مانگنا جائز ہی نہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ بھیک مانگنا تو جائز ہی نہیں، چاکری یا نوکری چاکری کرنا، کہتے ہیں یہ نکھند کام ہے، بیکار کام ہے، لوگوں کے لیے ہر وقت سٹینڈ بائی رہنا،
کھیتی باڑی اپنی ہے کر رہا ہے، کہتا ہے کہ سب سے اچھا کھیتی باڑی، دوسرے نمبر پر تجارت، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تجارت، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی، آپ تاجر تھے۔ غرض یہ کہ کھیتی باڑی کرنا جائز اور شرعی حدود کے اندر رہے تو جائز ثواب اور اجر، اور اگر حدود سے نکل کر نیت میں فساد آ گیا کہ ہم یہ کریں گے وہ ابھی کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہمارے کسان تمباکو کا پودا بھی بوتے ہیں یا نہیں؟ تمباکو، ایک موقع پہ مجھے اپنے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، تا حد نظر جہاں دیکھو تمباکو ہی تمباکو، سارے کھیت تمباکو کے بھرے ہوئے۔ اب تمباکو سے کیا آئے گا؟ حکا آئے گا، سگریٹ آئے گی، بیڑی آئے گی، سگار آئے گا، وہ ساری چیزیں جن کو سعودی عرب کے تمام علماء اور پاک و ہند کے بکثرت علماء حرام کہتے ہیں، اور جو حرام نہیں کہتا حلال وہ بھی نہیں کہتا، وہ کم از کم مکروہ قرار دیتا ہے۔ اگر نیت یہ رکھیں گے کہ ہم اس مرتبہ یہ لگائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی کی نیت پر کھیتی باڑی یا ثواب ہے یا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں کھیتی باڑی کی محبت یہ بھی مزین کر دی گئی ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی دولت ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین مقام ہے۔ یہ دنیا ہے، آج نہیں کل نہیں، کتنی ہے دنیا، کب تک رہے گی، اس دنیا کی قیمت کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ دیتا۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ہمارے لیے وقتی طور پر آج کل پرسوں کب اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی کوئی پتہ کسی کو؟ حلال سے آئے، حرام سے آئے، لوٹ کھسوٹ سے آئے، بے ایمانی سے آئے، امانتوں میں خیانت کر کے آئے، ہم جمع کر رہے ہیں، پتہ نہیں گھر میں لا کے وہ کھانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ کچھ لوگ اولاد کے لیے ایمان بیچتے ہیں، کچھ اپنے لیے بیچتے ہیں، کھا بھی نہیں پاتے، کہیں سے اٹھا کے لے آئے، گھر میں آتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، پیسہ بینک میں ڈال دیا ہے، اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہے، لیکن گھر آ کر اپنے گھر سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی دولت ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں ان چیزوں سے بھی بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں، ایک نہیں جنات، اور جنتیں کیسی؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنتوں کا جہاں جہاں ذکر کیا، ساتھ ہی خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ کسی اور جگہ رہتے ہوئے تو شاید سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہاں رہتے ہوئے اس لفظ کا معنی بڑا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکچرار، پروفیسر ہے، کوئی بھی ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہے، لیکن آیا باہر کے ملک سے ہے، تو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں آؤٹ کر دیے جائیں، ایگزٹ لگ جائے۔ کتنا بھی آدمی ایماندار کیوں نہ ہوگا، لیکن یہ بات ہوگی کب کس وقت یہاں سے نکلنا پڑ جائے۔ کئی لوگ تو اچھا کھانا پینا نہیں رکھتے، اجی کیا ہے یہاں پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، اپنے ملک میں بھیجو تاکہ وہاں جائیں گے تو کچھ کام آئے گا، وہ اپنی اس زندگی کو خراب کر لیتے۔ حالانکہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو،
جہاں بھی ہو وہاں استعمال کرو، جب جہاں جاؤ گے پھر دیکھا جائے گا۔ ایک دڑکا ایسا لگا رہتا ہے کہ کب یہاں سے اٹھ کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں ہر جگہ فرمایا خالدین فیہا، نو ایگزٹ، ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جاؤ کوئی ایگزٹ نہیں، کوئی خطرہ نہیں کہ آپ کو کوئی آؤٹ کر دے گا، بلکہ پکی انٹری لگ گئی جہاں سے کبھی بھی کوئی واپس نہیں نکالا جائے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَّہَّرَةٌ، بے شمار نعمتوں کے علاوہ پاک باز بیویاں ملیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں۔ اور سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی، ان کو امتحانات میں ڈالا جائے گا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائیں گے مال دے کر، مال لے کر، کھیتی دے کر، کھیتی لے کر، اولاد دے کر، اولاد لے کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ جو صبر کریں گے جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے، اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے دولت، مال، اولاد، اللہ نے ان کو فتنہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان مال اور اولاد کو، دنیا کی دولت کو، کھیتی باڑی کو، گھوڑوں کو، جانوروں کو اگر اعتدال کے ساتھ لیں گے، جائز طریقہ سے لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی اوسط اور مستدرک امام حاکم میں اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا کر دیے گئے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ 5 چیزیں پا لے، یعنی تمہیں اللہ ان 5 چیزوں سے بچا لے، لیکن اگر ان 5 چیزوں میں تم پائے گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، اگر کسی قوم میں فحاشی عام ہو گئی، اعلانیہ فحاشی شروع ہو گئی، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تو اس قوم میں طاعون اور دیگر بہت ساری تکلیف دہ بیماریاں آ جائیں گی۔ اگر فحاشی عام ہو جائے تو طاعون، اور اگر فحاشی عام ہو جائے تو ایڈز تو سمجھتے ہیں نا آپ، طاعون کو سمجھنا بھی مشکل نہیں، بیماری ہے۔ ایڈز جس کو آج لا علاج بیماری قرار دیا گیا، فحاشی کے نتیجہ میں آتی ہے نا۔ ہمارے سلف صالحین میں کبھی یہ نام سننے کو نہیں آیا تھا۔ ایڈز کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں۔ فحاشی ہوئی، حلال سے نکل کر لوگ حرام کی طرف گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ بیماری ان کو چمٹنا شروع ہوئی جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آدمی مر جاتا۔ فرمایا فحاشی عام ہوئی، اعلانیہ ہوئی، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم، لوگوں کو وہ بیماریاں، وہ تکلیفیں لاحق ہو جائیں گی
جو ان کے پہلوں کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اسلاف کو، ان کے پہلوں کو وہ بیماریاں کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر ناپ تول میں کمی بیشی کرنے میں قوم مبتلا ہو گئی تو قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ ناپ تول میں کمی ہوگی، بارشیں آنا بند ہو جائیں گی، فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، اس عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور کسی ایسے حاکم کا تسلط ہو جائے گا جو ان پر ظلم ڈھائے گا۔ یعنی کوئی حاکم ایسا آ جائے گا کہ جس کے ظلم سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، سالانہ جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ نہیں نکالتے، تو بارشیں بند ہو جائیں گی، اور اگر جانور نہ ہوں تو ان کو کبھی بارش نہ برسائی جائے گی۔ جانوروں کی خاطر اللہ رب العزت بارش نازل کر دے گا جو انسانوں کو بھی پہنچے گی۔ اور چوتھی بات، اگر اللہ اور رسول کے ساتھ عہد شکنی شروع کر دیں گے، دشمن کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ ان میں لوٹ کھسوٹ شروع کر دے گا۔ دشمن کا غلبہ اور لوٹ کھسوٹ، یہ میرا خیال ہے آج بڑا آسان ہے اس کو دیکھنا کہ دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہماری دولتوں میں لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہم پہ حکم چلا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے ممالک آپ کے سامنے ہیں یا نہیں؟ وہ کہاں ہے؟ لیکن آرڈر چل رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے قانون کے بغیر فیصلے شروع ہو گئے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 3 جگہ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر کسی اور قانون سے، انگلش قانون فلاں قانون سے فیصلے کرتا ہے، فرمایا وہ ظالم ہے، فرمایا وہ فاسق ہیں، فرمایا وہ کافر۔ ظالم، فاسق، کافر اگر اللہ رسول کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون سے فیصلہ کریں گے۔ اللہ رسول کا قانون کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ باغ دوڑ کے اگر کچھ جھلک نظر آتی ہے تو آپ کو یہاں سعودی عرب میں نظر آتی ہے، تھوڑی سی ملتی جلتی آپ خلیجی ممالک کو بھی میرے خیال ہے شامل کر لیں، وہاں بھی کافی حد تک کوشش ہو رہی ہے کہ نظام کے لیے کوئی الگ سے نظام نہ ہو، اگرچہ مکمل طور پر وہاں بھی اسلام نافذ نہیں ہوا۔ یہاں باقاعدہ اعلان بھی ہوتا ہے، اس کے نفاذ کی بہت ساری شکلیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، شرعی حدود نفاذ، شرعی تعزیرات، ان سب کو نافذ کیا جاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آج اس ملک کو دولت بھی دے رکھی ہے اور امن بھی دے رکھا ہے۔ اللہ نے بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ سورۃ القریش، خوف میں امن دیا، بھوک میں کھانا دیا، یہ نعمت اللہ کی اس ملک پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ طریقہ کار دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، دونوں کا نماز کے سلسلہ میں طریقہ کار ایک ہی ہے، نماز کی ادائیگی دونوں کی مکمل ایک جیسی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ عورت ایسے سجدہ کرے اور مرد ایسے کرتے ہیں، عورت ایسے رکوع کرے مرد ایسے رکوع کرتے ہیں، عورت ایسے ہاتھ باندھے مرد ایسے باندھتے ہیں۔ ساری کی ساری نماز مرد اور عورت دونوں کی ایک ہی ہے، اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ جن روایات کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں عورت کا سجدہ ایسے ہے، عورت کے ہاتھ ویسے ہیں اور اس کو اس طرح کرنا چاہیے، ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ مرد و زن کی نماز میں فرق، اس نام کی ایک کتاب ہم نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہے بنگلور سے اور پاکستان سے، اور یہ کتاب ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے۔ جسے تفصیل چاہیے، جو اعتراضات اس موضوع پر کیے جاتے ہیں ان کا مفصل رد جو ہے وہ موجود ہے۔
کیا نمازوں کی ترتیب ضروری ہے؟ جیسے میری عصر کی نماز رہ جائے تو کیا میں مغرب کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں یا مغرب کے بعد؟ ترتیب ضروری ہے۔ آپ کی عصر کی نماز رہ گئی، اذان تک آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اذان ہوتے ہی آپ پہلے 4 فرض پڑھیے مغرب کے اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں میں ابھی جاتا ہوں ابھی تو 5-10 منٹ یہ لیتے ہیں عرب لوگ جماعت کھڑی کرنے میں، وہ 5-10 منٹ آپ باہر سگریٹ پی رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اب ہی آپ کو موقع ملا ہے، کم از کم مغرب کے 3 فرض پڑھنے سے پہلے آپ یہ نماز جو ہے یہ ادا کر لیجئے تاکہ ترتیب قائم رہے۔ اور اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ترتیب قائم نہ رہ سکے تو وہ بات الگ ہے، مجبوری ہو گئی ترتیب قائم نہیں رہی۔ مثال کے طور پر آپ نے 3 فرض پڑھنے تھے مغرب کے، مغرب رہتی تھی، عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اس امام کے ساتھ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کھڑی ہو گئی، مغرب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اب آپ پہلے عشاء پڑھ لیجئے اور اس کے بعد پھر مغرب پڑھ لینا۔ اور اگر ظہر عصر کا ایسا ہوا ہے تو پہلے آپ ظہر پڑھیے، کیونکہ ظہر بھی 4 اور عصر بھی 4، پہلے ظہر پڑھیے، جب امام سلام پھیرے گا اس کے بعد اٹھ کے آپ عصر پڑھ لینا، آپ کی دونوں نمازیں ترتیب کے ساتھ ہو جائیں گی۔ ایک سوال گزشتہ کئی ہفتے سے آ رہا ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اور اس مسجد میں چونکہ ہر جمعے آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کے بعد عموماً 1 2 3 کم و بیش جنازے ہوتے ہیں، اور باقی نمازوں میں بھی یعنی 7 دن مختلف نمازوں کے بعد جنازہ ہوتا رہتا ہے، لہذا نماز جنازہ کے سلسلہ میں یہاں جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں کچھ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ الگ طریقہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ کیا ثابت ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے امام جو ہے اگر عورت ہے یا مرد ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، میت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بعض نے کہا کہ سر کے سامنے، اور عورت ہے تو وسط میں، مرد ہے تو سر کے سامنے امام کھڑا ہے۔ بہرحال ہم تو امام نہیں ہوتے، ہمیں تو نماز سے غرض ہے، لیکن اگر کبھی کسی کو امامت کرانی پڑ جائے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ پہلی تکبیر کہیں گے، ہمارے یہاں پاک و ہند میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیتے ہیں اور بس، اس سے آگے کچھ نہیں، جبکہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، اس کی بجائے صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے صحیح بخاری میں، ابو داود، ترمذی، نسائی میں، اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، جیسا کہ عام نماز میں آپ قیام میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو سورہ فاتحہ کافی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام کافیہ بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا ایک نام ہے الکافیہ، یعنی یہ کافی ہو جاتی ہے دوسری صورتوں سے، دوسری کوئی صورت اس سے کافی نہیں ہوتی۔ آپ نے قیام میں سورہ یاسین پڑھ لی لیکن فاتحہ نہیں پڑھی، کیا رکعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اور فاتحہ پڑھ لی باقی کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ کی رکعت ہو جائے گی، اسی لیے اس کو کہا گیا کافیہ۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، آگے موقع ملے پڑھیں، نہ ملے نہ پڑھیں، لیکن کم از کم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں سورہ فاتحہ عموماً نہیں پڑھتے، جہاں وقت تھا جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہاں چھوڑ گئے، سبحانک اللہم۔ حالانکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جو میں نے ذکر کیا بخاری اور دیگر کتابوں میں، اس میں انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، جنازہ پڑھایا، اور جنازہ میں انہوں نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ سنت ہے،
یعنی جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اور جب صحابی کہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ یا هَذِهِ مِنَ السُنَّةِ، صحابی کی یہ الفاظ کہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابی نے اسی لیے کہا کہ یہ سنت ہے۔ ہمارے یہاں جنازے میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیں گے، اب گھر 3 دن اتنا فاتحہ کا زور رہتا ہے، چاندنی بچھائی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عجیب سا ماحول بنا ہوا، جس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھوئیں سے فل ہے، سگریٹ حکا جس کے ہاتھ میں جو ہے چلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ باری باری لوگ آ رہے ہیں، وہ ایک آتا ہے کہتا ہے جی پڑھے فاتحہ، فاتحہ شروع ہو گئی، دوسرا آیا پڑھے فاتحہ، فاتحہ شروع ہو گئی، 2-4 منٹ گنجائش کے نکلے، پھر سگریٹ چل رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، فاتحہ پڑھے۔ پہلے نمبر پر یہ بتائیے کہ یہ فاتحہ کی توہین ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ فاتحہ کی توہین ہے یا نہیں؟ سگریٹ بھی پیئیں، فاتحہ بھی پڑھتے جائیں، اور پھر جتنے لوگ آئیں گے باری باری سب کہیں گے فاتحہ پڑھیں۔ جہاں فاتحہ پڑھنی تھی یہ جنازے والے بھی وہاں پڑھ کے نہیں آئے، جہاں فاتحہ ہے ہی نہیں وہاں یہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یہاں تعزیت ہے، آپ تعزیت کے الفاظ کہیں، گھر والے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ماں باپ کے لیے جو بھی فوت ہوا ہے ان کے لیے دعا کر دیں، چند لفظ ہیں تعزیت کے۔ یہاں کوئی تلاوت اور کوئی فاتحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جب اللہ اکبر کہا جائے گا دوسری تکبیر، تو اس میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود شریف۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، دعا برائے حاضر میت، یہ تو ہمارے باقاعدہ سنایا جاتا ہے نا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا سنایا جاتا ہے، جبکہ ثنا ہے نہیں، فاتحہ ہے، اس کا نام نہیں۔ حالانکہ میں نے امام شافعی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے، اور احناف کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ قرات کی نیت سے نہ ہو، دعا کی نیت سے۔ چلیے دعا کی نیت سے مان لیتے ہیں، پڑھنا جائز تو ثابت ہوا نا، لیکن نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں نہیں پڑھتے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، جو حاضر میت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، وہ سب کو یاد کرنی چاہیے، اور یقیناً اب وہ یاد ہوگی۔ یہاں جمعہ پڑھنے والے تو کم از کم ہر جمعہ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی جمعہ میں جنازہ نہ ہو، نہیں تو عموماً جنازہ ہوتا ہے، تو دعا یاد رکھیں۔ اور کئی مرتبہ یہ کسی سے پوچھے نا کہ بھائی دعا جنازہ آتی ہے، نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کبھی کبھار موقع ملتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کا تو یاد نہیں رہتی۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اب تمہیں دعا یاد کرانے کے لیے ہر دوسرے دن کوئی آدمی مارا جائے اور تمہیں بلایا جائے، آؤ تمہیں یاد کرائیں دعا کیا ہے۔ اس گھاٹی سے ہر کسی نے گزرنا ہے، آپ نے، میں نے، ہمارے سب بڑوں چھوٹوں نے آپ کو اس وقت کو یاد کر کے یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ اور دعائیں کئی ہیں، 1 2 3 4 5 دعائیں ہیں، اور اگر کوئی بچہ ہے چھوٹی عمر کا اس کے لیے الگ سے دعا ہے، مرد عورت کی مشترکہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا، آگے نا، مرد بھی اور عورت بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ اگر کسی کو چھوٹے بچے کے لیے الگ سے دعا نہیں آتی، یہ دعا کافی ہے، یہ بہر صورت پڑھ لے۔ اور اگر یاد ہے تو اللہم اجعلہ لنا، بچے کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطن و سلفن و اجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہمارا پیش خیمہ، ہمارے لیے ہمارا پہلے جانے والا، اور ہمارے لیے اے اللہ اس کو اجر کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا مانگ کے اس کے بعد ہے سلام کا موقع، تو سلام پھیرنے کے لیے بھی وہی مسئلہ ہمارے پاک و ہند میں، چونکہ وہاں بہت شاذ و نادر ایسی مسجدیں ملتی ہیں جن میں ایک طرف نماز جنازہ کی سلام پھیری جاتی ہو یا مانا جاتا ہو۔ یہاں آپ دیکھیں گے حرمین شریفین میں آپ جاتے رہتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات ختم۔ دونوں طرف سلام پھیریں، کوئی حرج نہیں، دونوں طرف سلام پھیریں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ثابت نہیں،
لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے، دونوں طرف پھیر لیں۔ اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی طرف سلام پھیرا، کسی موقع پہ آپ نے ایک طرف پھیرا، آپ ایک طرف پھیر لیں۔ اب یہاں نماز پڑھنے والے جو جنازہ پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد امام نے ایک طرف پھیر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم فوری طور پر دوسرا بھی کر لیتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے ہماری دوسرے سلام کو روکنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ امام سے آپ چھوٹ گئے پہلے سلام کے بعد، اب آپ اپنا طریقہ اختیار کر لیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے ایک سلام اور جائز ہے دونوں سلام، جس طرح آپ مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ چاشت کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ چاشت کی نماز جو ہے نا صلاۃ الضحیٰ، عربی میں صلاۃ الضحیٰ ہے اور اردو میں اور فارسی میں ہے نماز چاشت، یہ اور ایک ہے نماز اشراق، صلاۃ الاشراق۔ اشراق ہے جو سورج نکلنے کے 5-10 منٹ کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں، اور بہت ہی اجر و ثواب ہے جو آدمی فجر سے لے کر ذکر اذکار میں مشغول رہے اور یہ 2 رکعتیں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کے برابر ثواب۔ آپ دیکھیں وہاں کتنی باغ دوڑ محنت پیسہ، یہاں بیٹھے بیٹھے حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہیں صلاۃ الاشراق۔ اب 1 گھنٹہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت یا صلاۃ الاوابین، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں، اور اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ حدیث ذکر کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں۔ ظاہر ہے کہ گرمیوں میں 8-9 بجے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 8-9 بجے، اور سردیوں میں تو ریت بعض دفعہ گرم ہوتی ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس موسم میں ریت گرم ہوتی ہے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں۔ بڑے اونٹ کے پاؤں جلنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پاؤں نیچے سے بڑے ٹائل ٹاپ سخت ہوتے ہیں۔ بچے کے پاؤں 8-9 بجے، 8-9 بجے سے لے کے آپ سمجھیں کہ 11 بجے، یہ 2-3-2.5 گھنٹے کے اندر اندر جب چاہیں آپ 2 سے لے کے 8 رکعتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، کم پڑھ لے کوئی حرج نہیں، زیادہ پڑھ لے کوئی حرج نہیں، ثواب ہر حال میں انشاءاللہ کم و بیش ملے گا۔ مغرب کی نماز کمپنی میں ادا کر کے سنت اور نفل روم پر آ کے ذرا تاخیر سے ادا کرتا ہوں، مگر عشاء کی اذان سے پہلے ادا کر لیتا ہوں۔ عشاء کی اذان تک گھسیٹ کر نہ لے جائیے، آپ نے مسجد میں، کمپنی کی مسجد میں نماز فرض پڑھ لی، روم میں آ کے پہلے سنتیں پڑھ لیجیے۔ اگر کوئی ایسا امر مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو 10-15 منٹ لیٹ ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ مغرب کا وقت عشاء کی اذان تک نہیں رہتا، وہ ہے وقت اضطرار، مجبوری کا وقت۔ لیکن وقت اختیار کب ہے؟ جب سرخی غائب ہو جائے، شفق، سرخی غائب ہو گئی، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب آگے وقت جواز کا ہے، قضا نہیں ہوگی، لیکن وہ ہے وقت اضطرار، مجبور آدمی کے لیے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو سنتے ہیں، روم میں جا کے جلدی پڑھ لیا کیجئے اور بلا وجہ تاخیر نہ کیا کریں۔ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ ایک ملک سے ایک چیز منگا کے اس کو 2 یا 3 گنا میں سیل کرنا؟ اسلام میں تجارت جائز ہے۔ ایک ملک سے آپ نے چیز منگوائی، منگوانے کا خرچ، امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس کے خرچ اور یہ وہ کے خرچ، میں بزنس مین نہیں ہوں لیکن یہ چیزیں تو نارمل ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ یہ اخراجات ہوتے ہیں، پھر لانے پر کرائے اور یہ اور وہ سارے۔ اب لا کے اگر آپ کو اسی قیمت پہ جس پہ اس کو پڑتی ہے وہ دے دے گا تو وہ بیچارہ بچوں کو کیا کھلائے گا، خود کیا کھائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اسے بھی کچھ چاہیے، وہ جائز منافع لے، اس کا یہ حق ہے، محنت کا بھی فائدہ اور جو کام یا اس کو دیگر خدمات انجام دینی پڑتی ہیں ان سب کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے اشراق کا آخری وقت کہاں تک رہتا ہے؟
یہ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ صلاۃ الضحیٰ شروع ہوگی اشراق کا وقت ختم ہو گیا. اشراق کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے 10-15 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ سمجھ لیں تقریباً. کیا ان شٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اگر یہاں کوئی ہے تو اچھا ان شرٹ، یہ ان شرٹ کی رے نہیں ہے تو ان شرٹ میں نے کہا کوئی وہ شرٹ کرنے والی بات تو نہیں ہے. ان شرٹ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہ شرٹ جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو ان کر کے ہی پڑھیں تو شاید وہ بیلٹ کے اندر قابو رہے اور آپ پیچھے سے ننگے نہ ہوں. کئی لوگوں کو ایسے دیکھا گیا اور بہت بری بات ہے، مسجد کے اندر پیچھے سے رکوع کی حالت میں نہیں تو کم از کم سجدے کی حالت میں پیچھے سے ننگے ہو رہے تھے. آپ وہ شرٹ استعمال کریں جو کم از کم نماز کے لائق تو ہو. ہمیں لباس کے بارے میں اتنی سختی کا کوئی شوق نہیں ہے، جو چاہیں آپ پہنیں جائز، لیکن یہ کہ نماز میں ننگے نہ ہو. اور ننگے بھی کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، سطر جس کو کہتے ہیں. لہذا ایسے میں ان شرٹ بہتر ہے. یا اگر چھوٹی ہے تو اس کو پھنسا کے بیلٹ کے نیچے رکھیں تاکہ آپ نماز تو کم از کم پردے کے ساتھ پڑھ سکیں. کیا مسلم خاتون کو اپنے گھر میں سر ڈھانپ کے رکھنا چاہیے؟ اپنے گھر میں وہ جیسے رہے جائز ہے، شرط یہ ہے کہ گھر میں دیور جیٹھ یا کزن نہ ہوں. دیور جیٹھ کزن جس میں ساری دنیا آ جاتی ہے وہ بھی نہ ہوں اور دیور جیٹھ بھی نہ ہوں تو ننگے سر رہے. شوہر ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے سر ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں کہتے ہیں کہ اگر ننگے سر رہے گی تو وہاں فرشتے نہیں آتے. یہ پتہ نہیں کس فرشتے نے کہہ دیا ہے، ہم نے تو کہیں آج تک نہیں پڑھا. جہاں مخلوط محفل ہو یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ مجلس میں بیٹھیں، وہاں اسلام ان کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے؟ یہ مخلوط محفل جہاں مرد اور عورت بے پردہ اکٹھے بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں گناہگار ہیں. اور اگر انہوں نے اپنے شوہروں، جیسے درس کے دوران بات آئی ہے، اگر شوہروں کی مانتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا ہے تو شوہر بھی گناہگار ہیں اور یہ بیویاں بھی گناہگار ہیں، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو دیور سے اسلام کے مطابق کس طرح کا پردہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ ساس سسر کے ساتھ رہ رہی ہیں اور گھر میں دیور جیٹھ وغیرہ بھی ہیں اور شوہر گھر پر نہیں ہے، ملک میں نہیں، گھر پہ نہیں، دونوں شکلوں میں باہر گیا ہوا ہے یا ملک سے باہر ہے، ایسے میں آپ ساس سسر کے ساتھ رہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن کچن میں بھابھی بھی ہیں اور دیور بھی ہیں. بھابھی بھی جتنے لباس میں رہتی ہے اپنے ساس سسر کے پاس اسی طرح یہاں بھی ہے. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. پہلی بات یہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر محرم مرد اور عورت جب بھی اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان آ جائے گا. کچن میں دونوں اکٹھے ہوئے نا، خلوت ہو گئی، جائز نہیں ہے. کسی کمرے میں غیر محرم لڑکی لڑکے کا بیٹھے رہنا، گپیں ہانکنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ساس سسر موجود ہیں، پاس بیٹھے ہیں، عورت کو با ادب طریقے سے، اسلامی انداز سے، اور ایسے بے محابہ نہیں ہے کہ بال بھی کھلے ہیں، دوپٹہ بھی ہے تو تھوڑا سا لیا ہوا ہے، پوری طرح پردہ. اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ برقع پہن کے رکھے، دوپٹہ اور چادر کم از کم ایسی رکھے کہ وہ با پردہ خاتون نظر آئے. اس شکل میں رہنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے یہاں جو کہتے ہیں جی بابی دیور میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ زنا میں مرتکب کر دیتی ہیں. وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، وہ بے حیائی ہے، فحاشی ہے. وہ انشورنس یعنی بیمہ کروانا، اسلام میں اس کے بارے میں انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. لائف انشورنس، کار انشورنس، ویئر ہاؤس انشورنس، اور جب اپنی لائف انشورنس کراتے ہیں تو پھر وائف انشورنس بھی ساتھ ہو جاتی ہے. یہ نہ لائف جائز ہے، نہ وائف جائز ہے، نہ کوئی دوسری انشورنس جائز ہے. اب آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ یہاں سعودی عرب میں کار انشورنس کیوں ہے؟ حکومت نے آرڈر دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کرواتے تو گھر میں رہیں یا کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں، اپنی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے. مجبوری میں حکومت کی طرف سے آرڈر ہے، کریں، آپ اس میں مسئول نہیں ہیں.
ناف کے نیچے بال کتنے دنوں کے بعد کاٹنے چاہیے؟ 40 دن مقرر ہے ناخن کاٹنے کے لیے اور زیر ناف بال کاٹنے کے لیے. 40 دن کے اندر اندر یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے. ان افراد کے بارے میں اسلام میں کیا بیان ہے جو قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی مکمل طور پر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، باقاعدہ استاد سے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد میں اسے دہراتے نہیں. قرآن کو پڑھنے کے بعد بھلا دینا یہ گناہ ہے. لیکن یہاں میرا خیال ہے آپ اتنے ہی کیوں رہ گئے ہیں کہ سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں اور ترجمے کی ایک لائن بھی ان کو نہیں آتی. اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کرتے رہیں، لیکن ساتھ ہی باقاعدہ اچھی نیت، عزم بالجزم، عزم مصمم کریں کہ ہمیں قرآن کا چاہے تھوڑا تھوڑا کیوں نہیں ترجمہ بلا ناغہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اللہ کے پیغام کی بھی سمجھ آئے کہ اللہ کے آپ سے کیا کیا مطالبات ہیں اور اللہ نے اپنی کن کن نعمتوں کا آپ کے لیے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.